السلام علیکم اسٹوڈنٹس. Today we will discuss what is database and examples of database and what facilities are provided by the database system. First of all, I will define database. Database is a collection of logically related data sets on files. جو لاجیکلی ریلیٹڈ، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ لاجیکلی ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ان کی ویلیوز، ان کی کوانٹٹیز، ان کا نیم، فادر نیم جو ہے وہ، ان کا ایڈریس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں، جیسے آرٹس کمبینیشن میں، کچھ میڈیکل میں، کچھ نان میڈیکل میں، کچھ آئی سی ایس میں، تو ان کے کچھ ایٹریبیوٹ سیم ہوتے ہیں اور کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایسے ڈیٹا سیٹ کو جس میں ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم ایسے ڈیٹا کو ہم کمبائن کریں، ان کو کلیکٹ کریں جو لاجیکلی ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. ایچ فائل میں کنٹین ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن آر یوزڈ فار اسپیسیفک پرپزز. دا فائلز may be organized in different ways to meet different processing and retrieval requirements of the یوزر. فائلز کو ڈفرینٹ وے میں ارینج کیا جاتا ہے، یعنی اپنی جو ہے وہ آرگنائزیشن اپنی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا کو ارینج کیا جاتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک سیپریٹ فائل بنائی جائے گی، اسٹوڈنٹ میں پھر کلاسیفیکیشن کریں گے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر. پھر جب فرسٹ ایئر میں آئیں گے تو پھر ہم ان کو سبجیکٹ وائز کیٹیگرائز کریں گے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ الگ سیو کریں گے اور پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ الگ سیو کریں گے، اور اسی طریقے سے آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ اور دین پھر آرٹس کے اسٹوڈنٹ. تو پھر 4 کلاسیفیکیشنس الگ الگ سے ہو جائیں گی. سملرلی پھر سیکنڈ ایئر کی جو کلاس ہے اس کے لیے ہم سیپریٹ سے اس کو جو ہے وہ ارینج کریں گے. ہمارے پاس یہاں جو بک میں اگزامپل دی ہوئی ہے، اس میں یہاں پہ بینک کی اگزامپل جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. سیونگ اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، آٹو موبائل لون، پرسنل لون، کلائنٹ انفارمیشن. سیونگ اکاؤنٹس یعنی بچت والا اکاؤنٹ جو ہم بینک میں بناتے ہیں اپنے پیسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچت کے پیسے جو اس اکاؤنٹ میں ہم رکھتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ کی ٹائپ ہے جس میں جو ہے وہ ہمارا بینک ہمارے اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں کاٹتا. یعنی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے، آپ نے ہمارے پیسوں میں سے زکوٰۃ نہیں کاٹنی. تو اس ٹائپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں. تھرڈ ایگزامپل دی ہوئی ہے آٹو موبائل لون. فرض کریں ہم نے گاڑی خریدنی ہے اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ لون لینا ہے، تو اس ٹائپ کے اکاؤنٹ کو پھر ہم، اور پھر اس کی جو ہے وہ ایپیسوڈس یعنی قسطیں بنا دی جاتی ہیں اور ان قسطوں کی جو ہے پر منتھ پیمنٹ کی جاتی ہے. پرسنل لون بھی ایک ٹائپ ہے لون کی. کلائنٹ انفارمیشن جو بینک میں محفوظ کی جاتی ہے، جتنے کسٹمر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. تو یہ ساری ایگزامپل جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی اویلیبل ہیں. ڈیٹا بیس سسٹم ہمیں فیسلٹیز کیا دیتا ہے؟ آف کورس یہ ایسے ایٹریبیوٹ ہیں جو نیکسٹ ہر چیپٹر میں ہم بار بار ڈسکس کریں گے. ایڈنگ نیو فائل ٹو ڈیٹا بیس از دا فرسٹ پوائنٹ. فرسٹ فیسلٹی ہے نیو فائلس کو اپنے ڈیٹا بیس میں ایڈ کرنا. نمبر 2، انسرٹنگ نیو ڈیٹا ان ایگزسٹنگ فائل. اب جب فائلس بن گئی ہیں تو ان میں نئے ڈیٹا کو ایڈ کرنا، جیسے ہی نیا کسٹمر آتا ہے اس کو ہم ایڈ کرائیں گے. جب ضرورت پڑے ریٹریونگ ڈیٹا فرام ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس. جب محفوظ کر لیا تو جب اس کی ضرورت پڑے گی اس کو ہم حاصل کریں گے، ایکسیس کریں گے، ریچ کریں گے. اس کے لیے ریٹریو کا ورڈ بار بار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اپڈیٹنگ ڈیٹا ان ایگزسٹنگ فیلڈ. سپوز کہ کوئی اسٹوڈنٹ سبجیکٹ چینج کرتی ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا اس کی فائل میں جا کے، یہ اسٹوڈنٹ پہلے میڈیکل لیا تھا، اب یہ جب آرٹس میں شفٹ ہو گئی ہے. سملرلی ڈیلیٹنگ ڈیٹا فرام ایگزسٹنگ فائلز. جب ہم ایڈمیشن ہوتا ہے تو فائلز تو ہم تمام اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں، ان کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنے پاس ان اسٹوڈنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو ہمیں فیس جمع نہیں کرواتے. وہ کسی اور جو ہے وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، انہیں ہم اپنے رجسٹر میں اپنے جو وہ ریکارڈ جو ہم بورڈ کو بھیج رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کا نام ہم
کٹ کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ویسے اس کی فائل ہمارے پاس محفوظ رہتی ہے کیونکہ اس نے ہمارا پراسپیکٹس خریدا تھا اور ہمارے میرٹ لسٹ میں اس کا نام موجود ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ ریکارڈ تو رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس آئے انہوں نے ایڈمیشن کے لیے، لیکن ان میں سے اتنے جو ہیں سپوز ہمارے پاس 300 اسٹوڈنٹس آئے اور 300 میں سے جو ہے وہ 200 نے ایڈمیشن لیا اور 100 نے جو ہے وہ فیس پے نہیں کی، انہوں نے یہاں ایڈمیشن نہیں لیا. تو ان کو ڈیٹا کو پھر ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور یا ایگزسٹنگ فائل میں سے ان کو ہم ریموو کر دیں گے. تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں: ایڈنگ نیو فائلز، انسرٹنگ نیو ڈیٹا، ریٹریونگ ڈیٹا، اپڈیٹنگ ڈیٹا، ڈیلیٹنگ ڈیٹا، ریموونگ ایگزسٹنگ فائلز. تو یہ فیسلٹیز ہیں جو ڈیٹا بیس سسٹم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وٹ از ڈیٹا بیس سسٹم اینڈ وٹ آر 4 میجر کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم. ڈیٹا بیس سسٹم از اے کلیکشن آف، جب بھی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اٹ کنسسٹ آف مور دین ون انگریڈینٹس، اس میں ایک سے زیادہ چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے کالج کا سسٹم ہے، کالج کے سسٹم میں جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، ہمارا کلیریکل سٹاف، کلاس 4 کا سٹاف، ٹھیک ہے، ہمارے گیٹ پہ جو کچھ لوگ سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بلڈنگ، ہمارے کلاس روم، ہماری چیئرز، فرنیچر، یہ ساری چیزیں ملا کے ایک کالج کا سسٹم جو ہے وہ بناتے ہیں. ڈیٹا بیس سسٹم از اے کلیکشن آف ڈیٹا ایز ویل ایز پروگرامس ریکوائرڈ ٹو مینیج دا ڈیٹا. اس میں ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور وہ پروگرامس بھی شامل ہیں جو اس ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ڈیٹا بیس سسٹم از اے کمپیوٹرائز ریکارڈ کیپنگ سسٹم. ڈیٹا بیس سسٹم ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم ریکارڈس کو سیو کرتے ہیں. مین پرپز آف دس سسٹم از ٹو مینٹین ڈیٹا اینڈ پرووائڈس اٹ ٹو دا یوزر وین اٹ از ریکوائرڈ. ڈیٹا بیس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور جب بھی اس میں سے انفارمیشن کی ضرورت ہو یوزر کو ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. دیر آر 4 بیسک کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم. فرسٹ ون از اے ڈیٹا. یہ وہی ڈیفینیشن جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے. اس میں ہم اس اینٹی کے بارے میں، اس آبجیکٹ کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ لیں گے دیٹ از میننگ فل ٹو دا ڈیٹا بیس، اور اس کا جو ہے وہ کلیکشن کریں گے فیکٹس اینڈ فگرس کی. ٹھیک ہے، اور بیسک پرپز آف ڈیٹا بیس سسٹم از ٹو اسٹور، مینٹین اینڈ process data for the user. Second one is a hardware. Physical components of computer system are called hardware. The hardware is used to perform different tasks such as input, output, storage and processing. Some important hardware components can be storage ہے ہمارے پاس IO ڈیوائسیز ہیں، پروسیسرز ہیں اینڈ مین میموری ہے. سیکنڈ ون از سافٹ ویئر سیٹ انسٹرکشنز، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سافٹ ویئر جو ہم یہاں پہ ڈیٹا بیس سسٹم میں یوز کرتے ہیں ایکچولی یہ کلیکشن آف پروگرامس ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کی جو مین ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جس کو ہم DBMS بھی کہتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا بیس کو مینٹین کرتے ہیں. اٹ یوزز 3 ٹائپس آف سافٹ ویئرس ٹو انیبل دا ڈیٹا بیس سسٹم ورک پراپرلی. اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے، پھر DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن پروگرامس ہیں. 3 طرح کے ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپریٹنگ سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ آف سافٹ ویئرس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہارڈ ویئر کو اور ہمارے سافٹ ویئر کو یوزیبل بناتا ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہمارے پاس سافٹ ویئر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا سافٹ ویئر ہے، اور اپلیکیشن پروگرامس میں جو ہے ہمارے پاس یوز کرتے ہیں اس کو ہم ٹو ایکسیس اینڈ پروسیس ڈیٹا اسٹورڈ ان دا ڈیٹا بیس. پرسونل جو ہوتے ہیں، پرسونل ہمارے پاس وہ لوگ ہیں، پیپل ہیں جو اس ڈیٹا بیس سسٹم کو مینیج کرتے ہیں، اس کو ورکنگ آرڈر میں رکھتے ہیں. اس میں فرسٹ ون از دا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، جو پورے کے پورے ڈیٹا کو ہینڈل کرتا ہے. ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو رسپانسیبل ہے ہمارے پورے ڈیٹا بیس سسٹم کا. ہول ڈیٹا بیس سسٹم از مینیجڈ بائی دا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. اپلیکیشن پروگرامر جو ہے وہ ہمارے جسٹ اپلیکیشنس کو ڈیل کرتا ہے، کہ اپلیکیشنس لکھتا ہے تاکہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو جو ہے وہ کیسے ایکسیس کرنا ہے اور کیسے اسٹور کرنا ہے. اینڈ یوزر آر دا لے مین، a simple person or end user that only uses the application programs, for example data entry operators, clerks, managers and directors. ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پروڈیوسر اینڈ اسٹینڈرڈس ہیں.
ہمارے پاس اپلیکیشن پروگرامز جو ہے جس کو اینڈ یوزر یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس پروگرامر ہے جو پروگرامنگ کرتے ہیں، جو اپلیکیشن پروگرامز کو رائٹ کرتے ہیں، اور اپلیکیشن پروگرامز سے ڈیٹا ہو کر DBMS کے تھرو ہمارے ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو جاتا ہے. اور جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے پاس اپنا سرور ہوگا جس کو یوز کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا بیس کو مینیج کرے گا. کس اینڈ یوزر کو کون سی والی اتھارٹی، کون سی والی جو ہے وہ پرمیشن دینی ہے کہ وہ ڈیٹا کو انسرٹ کرے گا، کون سا یوزر ڈیلیٹ کرے گا، کون سا اپڈیٹ کرے گا وغیرہ، اور کون سا رپورٹ جنریٹ کرے گا. تو اس طریقے سے یہ سارا ہمارا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو ورک کرتا ہے.